بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام ہونا چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، ایسی بڑی بڑی غذائیں ہونا چاہیے، پھر جا کر ہماری طاقت آتی ہے، پھر جا کر ہماری باڈی بنتی ہے۔ پر آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں، جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ وہ تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور بعد میں پانی پی کر افطار کرتے تھے۔ ان کی طاقت کو آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے اللہ کی کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ وہی دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگ گئے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ مسلمان کے وجود کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ ابو سفیان اور اس وقت کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے تھے۔ اس میں ایک عرب کا بہت بڑا پہلوان بھی موجود تھا جس کا نام عمر بن محرب تھا۔ اس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ جنوری 627 عیسوی میں تمام مشکرینوں نے مل مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور سارے مشرک اور کفار ہیں اور ایک طرف ہم اتنے سے مسلمان، اور بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا حق اور باطل کیا ہے۔ سارے صحابہ یہ سوچتے رہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اتنی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار مدینے پر کھلے طور پر حملہ نہیں کر سکے گے۔ سب نے بہتر سمجھا اور سب لوگ کھڈا کرنے میں لگ گئے اور پھر تمام مسلمان گڈھا کھودتے رہے۔ پھر مدینہ کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک کھڈا کھودا گیا۔ ابو سفیان اور عمر بن محرب اور بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت بڑی کھندق کھودی ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی کھندق کھودی کیسے، اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ وہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمر بن محرب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو کھندق میں اتار دیا۔ کسی طرح کر کے اس نے کھندق کو پار کیا، پھر چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، خدا کے جھوٹے دعوے کرنے والوں، یا تو میرے ساتھ لڑو یا میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، سامنے عمر ہے، تم اس سے ٹکر نہیں دے پاؤ گے، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ عمر بن محرب بولنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کے تم جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوگے کہ جنت میں جاؤ گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت طلحہ جیسے بہادر بھی بیٹھے ہوئے تھے، پر ان میں ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچے، کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جا لینے دو، میں ظالم کا منہ بند کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا کہ کون ہے جو اس ظالم کا منہ بند کرے گا؟ یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی۔ مسلمانوں نے کہا، اے رسول اللہ، سامنے عمر ہے، وہ ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑ کے اور ایک ہاتھ سے لاکھوں کے لشکر کو کاٹ دیتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، رسول اللہ،
مجھے ایک بار اجازت دیجیے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کے عمر بن حبر کے پاس پہنچ گئے۔ عمر بن محرب کا جسم پورا لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی ٹوپی بھی لوہے سے ڈھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سب لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ عمر بن محرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں پر مرنے کیوں آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار پلٹ کے وار کرنے والے کو، اسی لیے حضرت علی کا نام حیدر کرار تھا۔ محرب بن حرب پھر سے کہنے لگا کہ جیسے تو آیا ہے ویسے تم واپس چل جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پر میں تو تجھے مارنے آیا ہوں۔ محرب بن حرب کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے حضرت علی پہ وار کر دیا۔ حضرت علی نے ڈال سے وار کو پیچھے، پھر حضرت علی نے محرب بن حرب پر وار کیا، تینوں وار اس نے اپنی ڈال سے بچا لی۔ محرب بن حرب نے اتنی زور سے تلوار چلائی اور آپ نے ڈال آگے کی تو ڈال ٹوٹ گئی اور تلوار آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے محرب بن حرب پر ایسا وار کیا، اس کے کندھے پر کیا اور اس کے لوہے کے کپڑے کو چیرتے ہوئے اس کے جسم کو بھی چیرتے ہوئے اس کے دو ٹوٹے کر دیے، یعنی کہ آپ کی تلوار نے محرب بن حرب کے جسم کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پہنچے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش رکھتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے باہر 7 دن تک رکے رہے۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، پھر بھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور فرمانے لگے، میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کے اللہ اور رسول سب خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام رات بھر سو نہ سکے، وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح آئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نظر آیا، اور یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ ان میں سے ایک صحابہ کرام نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جلن ہو رہی تھی اور وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور اسلامک جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے، اے علی، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ تو دوستو، حضرت علی اسی حالت میں اسلامک جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش آ جاتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، بند ہے، اور اس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا، اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے، آپ سب قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دروازے کو اٹھا کر کہا جب تک 600 صحابہ اکرام اندر داخل نہ ہوئے۔ تو جب سارے صحابہ کرام اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے دروازے کو پھینکا، وہ اتنی دور جا کے گرا، قلعے سے 100 میل دور جا کے گر گیا۔ آپ سوچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی طاقت ہونی ہے، جو لوگ 70 لوگ مل کر دروازہ بند کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ایک دفعہ میں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ سوچیں اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی حضرت رضی اللہ عنہ کے
آپ کا دماغ نہیں ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. ہم اس لیے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں, اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز نہ اٹھائی جائے تو حضرت علی یا علی کہہ کے اٹھا لیا کرو, تمہاری ایک ایک چیز اٹھائی جائے گی. آج سوچے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب